آنا ہے, کسی کو کھلانا ہے, کسی کو, یعنی ایک جو یہ چیز ہے کہ گھر میں افطاری اٹس اپ ٹو ایوری ونس چوائس, ٹھیک ہے, لیکن کوشش اگر ہماری یہ ہو کہ ہم فوکس ہوں اور ہم یعنی کہ کسی کو اگر کھلانے کا ہم نے افطاری بھیج دی, یہ بہت بڑا اجر ہے کہ کسی کو بھیج دیا کر دیا. اگر آپ آ رہے اپنے گھر میں, بیٹر کہ آپ بجائے یہ کس طرح سے کریں آپ تو یعنی زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے کوئی اور چیزیں سے وہ نہیں ہوں گی, مس نہیں ہوں گی. تو اس طرح کے کام کریں, اجر بڑھتا ہے. تھک بھی جائیں کسی تو ملال نہیں ہونا چاہیے اس قیام سے, تراویح سے, قرآن کی تلاوت سے, بیٹھ کے کھڑے ہو کے جو بھی ہے, تو اس میں کبھی ملال کی کسی میں آپ کو بہت زیادہ یہ جتنا گریب کر سکیں ہم گریب کریں گے. تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں, لیکن ایک آیت میں پڑھوں گی جو سورہ احزاب میں بھی پڑھیں گے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے امہات, ہماری امہات المومنین کے لیے اسپیسیفکلی کہا ہے, لیکن ہم لوگوں کے لیے ہے, ہم سب ماؤں کے لیے ہے. کیونکہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم جب سمجھ رہے ہیں تو ہم نے یہ گھر میں پڑھنا ہے اور بچوں کو اس کی حکمت کی باتیں بتانا ہے. یہ بتانا از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو ہم ان شارٹ ریکیپ کرتے ہیں. سورہ نمل میں ہم نے پڑھا تھا, تو ہر یعنی تقویٰ ہر چیز یعنی خیر کو اکٹھا کرتا ہے, دعا اخلاص کے ساتھ کرنا ہے, سوال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا ہے. کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو, علم حاصل نہیں کیا تو اب تک کیا کیا, ماذا کنتم تعملون, تم کیا کر رہے تھے اب تک, یعنی اب تک تم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. جانور نکلے گا اور پھر انسان کو یقین آ جائے گا دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر قرآن کو پڑھو, سنو, سناؤ, سن کر سمجھ میں زیادہ آتا ہے. یہ بار بار ہے, ابھی بھی ہم یہی پڑھیں گے. قصص, سورہ القصص میں اللہ کی نشانیوں کو پہچان لو, الحمدللہ کہیں. جب پہچان لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر میں کیا ہے, غلطی کا اعتراف کرنے والے, چنے ہوئے بندے, سچے تھے, بار بار دعا مانگتے تھے, اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر میں ہر کچھ ہے, پورا خیر آپ کے اس میں سمٹ گیا ہے. اور باشعور اور محسنوں میں سے تھے, تکبر نہیں تھا, خیر خواہی کرنے والے تھے. لڑکی کے لیے حیا ضروری ہے, حیا ایمان ہے, اور اس پر شیطان کا حملہ فوراً ہوتا ہے. تو اس کے اٹیک کا ہم نے بہت زیادہ سمجھنا ہے, اس اٹیک کا کہ کس طرح سے ہمارے حیا پر اٹیک ہوتا ہے. تو وہ چاہے زبان کا حیا ہے, کہیں جسم کا حیا ہے, یعنی وہ سارے حیا چلا جاتا ہے. جب بے حیا ہو جائے انسان, یعنی کہ زبان جو ہے نا یہ بھی حیادار ہونی چاہیے. بولتے وقت ہمیں حیا ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کس سے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ زبان کا بھی حیا جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فساد جو ہے وہ دوسروں کا حق نہیں دینے سے ہوتا ہے, یعنی بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے. خرابی کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے, حب دنیا اس خرابی کی جڑ ہے. صاحب علم وہ جو علم سے عمل اور عمل سے صبر تک لے کے جائے, یعنی کہ عمل بھی آ رہا ہے تو عمل میں صبر مسٹ ہے. کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تب آپ کے اوپر زیادہ پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اپنے اندر سے, باہر والوں سے, ہر طرف سے. ایمان کے ساتھ آزمائش شروع, والدین کے ساتھ احسان, لیکن اللہ کی نافرمانی, یعنی کہ والدین کی اطاعت کرنا جو ہے کرنا ہے, لیکن عبادت والی درجے پہ نہیں کہ اللہ کی عبادت سے اوپر کر دیں ہم. اللہ کی خاطر محبت جو ہے وہ دائمی ہے, جیسے وہ بتوں کی محبت میں اپنے آپ کو انوالو کرتے تھے اور وہ ذریعہ بناتے تھے محبت کا, تو مومن جو ہے وہ اللہ کی محبت سے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. بکری کے گھر کو غیر الہ سے ملایا ہے, یعنی کہ جو بہت کمزور سہارا ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے 45 آیت سورہ العنکبوت. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة. اتلو ایک ورڈ ہے, تلاوت, اس کا سمجھنا ضروری ہے, اس کے بعد میں آگے بتاؤں گی, لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری کہ اتلو کا مطلب تلاوت, تلاوت کا مطلب پیچھے آنا, یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیے. تو قرآن جو کس لیے ہم پڑھ رہے ہیں, صرف اپنے ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ بس ہم اپنا خیر جمع کر لیں, ثواب جمع کر لیں, کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور پڑھتے جائیں, ہم پڑھتے جائیں.
پڑھ کر سنائیے، پڑھ کر سنائیے کہا جا رہا ہے جو وحی کی جا رہی آپ کی طرف کتاب سے، یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد واقعی الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریے۔ تو نماز اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ جیسی ایمان کی طرف کوئی آیا، کوئی بورن مسلم کے علاوہ کوئی مسلمان ہوا، تو اس کو سب سے پہلی چیز کیا ہم سکھاتے ہیں؟ نماز۔ اور نماز جس نے پڑھنا شروع کیا، تسبیح ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، اور قرآن سے آپ کنیکٹ ہو گئے۔ وداؤٹ قرآن نماز از ناٹ، یعنی ویلڈ ہی نہیں ہے وداؤٹ قرآن۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پڑھ کے سنائیے۔ تو آپ پڑھ کر سنائیے میں بہت یعنی کہ خیر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے تبلیغ کرتے تھے؟ قرآن سے۔ یعنی پڑھو بھی اور پڑھتے بھی جاؤ، اور پڑھنے اتلو میں دوام ہے، اتلو میں لفظی ہے اور حکمی ہے۔ لفظی کیا ہے کہ اس کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہے، اور حکمی یعنی اس کے احکامات پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اور میسیجز آگے پہنچانا ہے۔ تو میسیجز آگے کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ پڑھ کر سنائیں گے، جب آپ پڑھ کر سنائیں گے تو اس کا میسج آگے پہنچے گا۔ تو پڑھ کر کون سنائے گا؟ جس کو سمجھ میں آئے گا، اور جس کو سمجھ میں آئے، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو خود سمجھے گا، جس کو جو ٹائم نکالے گا اور اس قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، ان آیات کو پڑھ کے تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاسْكُنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں پڑھ کر سناؤ۔ کیوں؟ کتاب سے، حکمت سے۔ کیا پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آگے پہنچائیں گے، اور جب آپ نے پڑھا، سمجھا، آگے پہنچایا، اور ساتھ میں نماز کو قائم کرنا بہت ضروری۔ ایمان مومن کا ہتھیار نماز اور قرآن ہے، مومن کا مین ہے، یعنی کہ نماز اور قرآن۔ ان میں سے ایک چیز بھی چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ ایک چیز بھی چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ نماز چلی گئی جو کہ ایمان ہے، ختم۔ قرآن نہیں ہے زندگی میں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ پھر دنیا میں لاسٹ ہوں گے۔ اب ہم لوح الحدیث پڑھیں گے، لوح الحدیث ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے۔ تو لوح الحدیث کیا ہے؟ یہ ساری بے معنی چیزیں جو ہے اس میں آپ نے چلا گیا، تو اس نے ایکسچینج کر لیا احسن الحدیث سے لوح الحدیث۔ تو احسن الحدیث کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن سے جڑنا ہے، اور قرآن سے جڑ کر آپ جڑیں گے جتنے، اتنے آپ کو خشوع پیدا ہوگا، اتنے ہی آپ کی نماز کو قائم جب آپ کریں گے اس میں خشوع آئے گا، کنیکشن ہے اللہ سے۔ ان الصلاۃ، اور جب آپ کا اللہ سے کنیکشن ہو گیا تو کیا ملا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، آپ کو روک دیا اس نے ہر فحشا سے، ہر برے کام سے روک دیا۔ جب آپ کا خشوع آ گیا، جب آپ کا کنیکشن آ گیا اللہ تعالیٰ سے، تو ہر برے کام سے آپ رک گئے، فحشا سے، منکر برائی سے رک گئے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، یعنی کہ نمازی ذکر ہے سب سے افضل ذکر، قرآن، نماز، تسبیح، ہر چیز۔ تو ہر چیز میں آپ اٹھتے بیٹھتے نماز میں آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، تو یہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو بھی کس طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسے ہم عمل میں لا رہے ہیں یا ہم نہیں لا رہے، ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نیت ہماری، میری دکھاوے کی نیت ہے، میری کوئی علم دکھانے کی نیت، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کی پکڑ ہے۔ اور پھر اہل کتاب والوں سے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کیسے بات کرو، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب والوں سے کیسے بات کرو؟ بہترین طریقے سے، دلیل کے ساتھ، بہت اچھے سے، بدتمیزی سے نہیں۔ کیوں منع کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا، ان کو گالی مت دو، ان کو کچھ برا مت کہو۔ ان کو برا کہو گے، اہل کتاب ہو یا جو اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بات ہم نے سمجھ میں آ گئی تھی، ہم نے پچھلے اس سے پڑھا تھا۔ تو اب یہاں اہل کتاب سے بات کرو تو بہت اچھے طریقے سے بات کرو، الا الذین ظلموا، ایک ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کے ساتھ تم بحث مباحثہ بھی کر سکتے ہو، ان کو تم اسی طرح کی کوئی بات آگے یعنی کہ کر سکتے ہو۔ ظلم کیا گیا ہے، پریس کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اس پہ آپ بتا سکتے ہیں۔ منہم وقولوا آمنا، لیکن ان کو ایک کامن ٹرم کی طرف لے کر آ جاؤ، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کامن ٹرم کی طرف لے کر آؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک کلمے کی طرف لے کر آؤ جو میرے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ایک کلمہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، پہلے کامن ٹرمز کی طرف لے کر آئے، اس طرف لے کر آئے، اس کے بعد مزید دلیل سے ساری باتیں بتاتے چلے جائیں، اور یہ بتایا کہ میرا الہ، ہمارا الہ، تمہارا الہ ایک ہے، تو ہم سبمٹ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہم سب ول کرنے والے ہیں، مسلمون ہیں ہم سب۔ کذالک، اسی طرح سے انزلنا الیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کیا ہے، فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، جن کو پہلے بھی کتاب دیا گیا تھا
وہ بھی ایمان لاتے تھے. ومن ہؤلاء، اور یہ لوگ مکہ والے بھی، ان میں سے بھی لوگوں نے ایمان لے کر آئے. لیکن کون نے ایمان لے کر آیا؟ جو اللہ کی آیات سے انکار جو کرتے ہیں، کافر. یعنی کافر بھی تھے، مکہ والے بھی ایمان لے کر آئے تھے، اہل کتاب میں سے بھی، لیکن کچھ تھے ایسے جو کافر تھے جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا. وما كنت تتلو من قبلی، حالانکہ انہی کے بیچ میں تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے بیچ میں آپ پڑھتے تھے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہتے نہیں آپ پڑھ رہے تھے کوئی بھی اس سے پہلے کوئی کتاب، یعنی آپ امی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو آپ نہیں تھے، کوئی ایسی کوئی کتاب بھی نہیں. آج جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے آپ 40 سال آپ ان کے بیچ میں رہے ہیں، اور آپ نے اس دوران نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، ولا تخطہ، اور نہ آپ نے کوئی خط لکھا، یعنی کوئی لکھا یمینی اپنے سیدھے ہاتھ سے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ تو شک میں چلے جاتے، باطل پرست شک میں جاتے کہ ہاں نہیں انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ کوئی آ کے لکھوا رہا ہے، کوئی آ کے پڑھوا رہا ہے، کوئی آ کے بتا رہا ہے. اس کے باوجود یہ بات کرتے تھے. لیکن اگر یہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو اور بھی زیادہ ان کے لیے شک والی بات ہو جاتی. سیدھے ہاتھ کا ذکر ہے، دیکھیں ایک ایک ورڈ پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کا ذکر کیا، تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، کھانا پینا، ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. کیونکہ یہ، اور سیدھے ہاتھ کو ڈومیننٹ نہیں ہے اگر کسی کا، تو اس کو ڈومیننٹ کر سکتا ہے انسان. یہ ہے کہ برین سے کنیکٹڈ ہے، بٹ اگر ایکسپٹ آپ لکھنے کا، آپ جو ہے وہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کریں. اور سیدھے ہاتھ میں کتاب بھی دی جائے گی جو ہماری بک آف گڈ ڈیڈ ہوگی. اللہ جعلنا منہم. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو ایک ایسی روشن نشانیاں ہیں جو علم والوں کے سینوں کے لیے تیار کی گئی ہے، علم والوں کے سینوں کے لیے ہے. اور کون جھگڑتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہی انکار کر رہے ہوتے ہیں. یہ معجزہ دیکھ کر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے یہ سینوں پہ محفوظ ہے. اور پھر وہ کیا مانگتے ہیں کہ نشانی اپنے رب کی طرف سے، تو نشانی تو ہے. قل انما آیات عند اللہ، سب کے سب نشانی تو سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایچ اینڈ ایوری نشانی اللہ کی طرف سے ہے. میں صرف ڈرانے والا ہوں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ نشانی؟ انزلنا علیک الکتاب، کہ یہ نشانی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اور تم اس کو پڑھتے ہو. اس میں تو رحمت بھی ہے، ذکر بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ایک نشانی سامنے ہے، ان ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری اور نصیحت سب کچھ بن گئی. اور یہ نشانی سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. قل کفا باللہ، میرے کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین آمنوا، باطل کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہ تو نقصان والے ہوں گے. اب وہ کیا مانگتے رہتے ہیں؟ یعنی نشانی مانگ رہے ہیں، یا کچھ لے کر آؤ، یا عذاب مانگ رہے ہیں. تو عذاب کی جلدی مانگ رہے ہیں. اگر اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہوتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کتاب میں ٹائم لکھ دیا ہے. ٹائمنگ اللہ کی ہے، جس چیز کو بھی آنا ہے، جس چیز کو بھی جانا ہے، جو چیز ہمیں ملے گی، موت کا وقت، ایوری تھنگ از ان کتاب مبین. اجل مسمہ ہے، ایک فکس ٹرم ہے. اگر نہیں یہ لکھا ہوا ہوتا تو عذاب تو آ جاتا جو جلدی مانگ رہے ہیں تو. لیکن جب وہ آئے گا، بغتتاً آئے گا، اچانک آئے گا، اور ان کو شعور ہی نہیں ہوگا. وہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کا. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے امفسائز کر رہے ہیں، وہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کا. بے شک جہنم تو بہت تیار ہے، یعنی کہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو، یعنی تیار ہے، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور جس دن وہ ڈھانپ لے گا وہ عذاب، ان کو اوپر سے، ان کے نیچے سے، ارجل یعنی کہ نیچے سے، پیروں کے نیچے سے. اور جب کہا جائے گا چکھو جو تم جو عمل کر رہے تھے میرے بندے، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ان بندوں کا خاص ذکر ہے جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں، ان کا ذکر خاص ہے. اور وہ زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں پہ ان کی عبادت مشکل ہو رہی ہے. حبشہ کی طرف 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور ہجرت اٹس ناٹ ایزی، یعنی کہ پورا اپنا مال متاع ہر چیز چھوڑ دیا تھا انہوں نے پیچھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، گھر، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی زمین بہت وسعت والی ہے، بس میری ہی تم عبادت کرو. یعنی صرف عبادت کی خاطر چھوڑ رہے ہو نا، بس کرتے جاؤ عبادت. اور تم جس چیز کے لیے چھوڑ رہے ہو، یعنی کہ وہ، اور جو لوگ یعنی موت کے ڈر سے یعنی بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا موت کے ڈر سے چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہوتے، تو ہر چیز کی موت، جو ذائقۃ الموت لکھی ہوئی ہے. اور ذائقۃ الموت، ہر ایک کی موت کا ذائقہ ڈفرینٹ ہے. کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو ذائقہ بھی چکھنا ہے اور اپنے لحاظ سے چکھنا ہے.
اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے. کون تھے یہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے؟ جو ہجرت بھی کر رہے ہیں, جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے. تو لنبوئنہم, جب نون شدہ آ جائے تو یہاں پر emphasized بات ہو رہی ہے, ضرور بضرور دیں گے ٹھکانہ. یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ جنت میں ان کو غرفہ ملے گا, بالا خانے ملیں گے, اس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی, اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنا بہترین اجر ہے عاملین کا. عاملین ہے کون؟ عمل کرنے والے. وہ لوگ کون ہیں؟ جو صبر بھی کیا اور توکل بھی کیا. کیوں صبر کی بات آئی؟ کیونکہ ہجرت کے وقت ان کے لیے صبر آزما یہ سفر ہوتا ہے, صبر آزما بات تھی, اور وہ اللہ پر توکل کر کے نکلے تھے, اور مکمل انہوں نے توکل کیا تھا, اور ایمان کے ساتھ جو ہے یہ توکل آ جاتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, انہوں نے اپنا رزق بھی چھوڑا ہے نا, ہر چیز چھوڑ دی پیچھے. آگے کچھ پتہ نہیں کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیا رزق کہاں سے حاصل ہوگا کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی دے دی. ہر دابہ کے لیے ہر جاندار جو ہے وہ اپنا رزق اٹھایا ہوا ہے. یعنی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب تک اس کا رزق کو نہ پالے. تو اس کا رزق اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اللہ یرزقھا, اس کو بھی رزق دے رہے ہیں, یعنی ہر دابہ, اور تمہیں بھی دیں گے. یعنی اس کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے. اور وہ سننے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور جاننے والے ہیں. وَإِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب یہ بات بار بار یہ باتیں, اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان مکہ والوں سے کہا جاتا تھا کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین, کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند. وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے کیا. تو پھر کہاں مڑے جا رہے ہو؟ کیوں اللہ کی طرف کیوں نہیں مڑتے ہو؟ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جب سارے پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو مانگو بھی اسی سے. اللہ جو ہے جو وہی رزق پھیلاتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جس کو چاہے اس کے لیے قدر کر لے, روک لے. بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ السَّمَاءَ, جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمان سے کون پانی نازل کرتا ہے, کون مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے. تو بس اگر اللہ کو پہچان لیا ہے الحمدللہ, ایٹ لیسٹ اللہ کو تو پہچان لیا ہے, کہو الحمدللہ. لیکن عقل ہی نہیں ہے وہ, نہ وہ الحمدللہ کہیں گے کہ اس پانی پر الحمدللہ کہیں, اس مردہ زمین میں آپ کے اتنے ہرے بھری ہو گئی ہے اس پر الحمدللہ کہے. عقل ہی نہیں ہے. تو عقل نہیں ہے مینس کہ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے, اور اللہ کو جو پہچانے گا نہیں وہ شکر نہیں ادا کرے گا. یہ دنیا جو ہے یہ اللہ دنیا جو ہے, دنیا کی زندگی جو ہے یہ دل کا بہلاوا ہے اور کھیل تماشا ہے. آخرت جو ہے یہ ہمیشگی کی ہے. یعنی کس کے لیے؟ والآخرۃ خیر و ابقا, آخرت جو ہے وہ خیر ہے, ابقا ہے, زیادہ ہمیشگی کا ہے. یہ کاش کہ یہ جانتے ہوتے, کاش کہ یہ دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ کے آخرت کا کچھ کام کر لیتے, آخرت کے لیے کچھ کما لیتے. اب ان کی بات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو اللہ کو مخلصین, یعنی کہ اب ویسے تو اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں, اور جب کوئی مشکل آ جاتی ہے اور کچھ اللہ کو مخلصین خالص کر کے اس کے لیے پکارتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں زمین کی طرف, وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم, کچھ ناشکری کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے, فائدہ اٹھا لو, جلدی وہ جان لیں گے. اٹھاؤ فائدہ جتنا اٹھانا, دنیا کی زندگی میں مگن ہونا. یعنی شرک یہ کہ اس نے بچا لیا, اس کی وجہ سے ہم ہو گئے, اس کی وجہ سے ایسے ہو گئے. اللہ کا شکر کہیں نہیں ہے. اولم یروا انا جعلنا حراما آمنا, اسی طرح کی آیت ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور احسان یاد دلا رہے ہیں. کیا ہم نے یہ حرم والا جو جگہ ہے, جو جہاں پہ یہ رہتے ہیں, حرم کو امن والا بنا دیا ہے, ایسا پیس بنا دیا ہے اس کو کہ یعنی کہ اچک کر لے جاتے لوگ ان کے چاروں طرف سے. یعنی کوئی ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ, کوئی چوری ڈالے یا کوئی قتل کرے, کچھ بھی. پورے پیور پیس والی جگہ بنا دی ہے کہ لوگ یعنی کہ کوئی یہاں سے اچک کے کسی کو نہیں لے کے جائے. تو پھر کیوں افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون, اللہ کی نعمت سے انکار. یعنی تمہیں پیس والی جگہ دے دی کہ چاروں طرف سے لوگ اچ کے لیے چلے جا رہے ہیں, لیکن مکہ پیس والا ہے, اس کے چاروں طرف تو ہر کوئی اچک, یعنی کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہے, چاروں طرف کچھ ہو رہا ہے. مکے کو پیس میں دے دیا, مکہ والے انکار کر رہے ہیں. ومن اظلم ممن افترا, کون بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اور جھٹلا دیا جب اس حق کو جب اس کے پاس آ گیا. کون بڑا ظالم؟ یعنی ساری نعمتیں دیکھ کر, اللہ کو مان کر بھی اللہ کی طرف سے مڑے جا رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں.
کیا کافی نہیں جہنم ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کرے گا فینا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اسٹرگل کیا صرف میرے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بضرور ہدایت دے دینا ہے، رہنمائی کر دینا ہے، گائیڈ کر دینا ہے سبولنا، ہمارے راستے کی طرف۔ کون سا راستہ ہے ہمارا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کی طرف جانے والا، اللہ سے ملاقات کا راستہ، اللہ کا چہرہ دیکھنے والا راستہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے۔ خود بخود انسان جو اسٹرگل کرے گا خود بخود اس کے وہ راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، علم کا راستہ، عمل کا راستہ، آگے پہنچانے کا راستہ، لوگوں کو اس طرف بلانے کا راستہ، یعنی اللہ کی طرف کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کس قدر آسانی سے یہ ہماری کلاس، یہ ہمارے قرآن کی کلاس اور آگے کے آگے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ جو لوگ اس سے جڑے، تجوید سے جڑے، پھر مزید قرآن سے جڑے، پھر مزید ان کی پلاننگ ہے کہ ہم فہم القرآن کریں، پھر مزید ان کی پلاننگ ہے ہم تفہیم القرآن کریں، مزید اس کو سمجھیں گے، اور پھر وہ سمجھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم آگے اس کو آگے پہنچائیں گے، ہم جتنا سمجھیں گے ہم اس کو پہنچانے والے بن جائیں گے۔ تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور کون ہے یہ سمجھنے والا، کون ہے یہ عمل کرنے والا؟ یہ محسن ہے۔ اور محسن کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، مع کہتے ہیں ساتھ کس کے؟ محسنوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ سورہ الروم اور مکی سورہ ہے، اور اس میں خوشخبری ہے، اشارہ ہے مسلمانوں کو، خاص پیشن گوئی ہے، اور کہ غالب آ جائیں گے، یعنی غلبت الروم یعنی مغلوب ہو گئے ابھی تو رومی، یعنی رومی کون ہے؟ وہ جو علاقہ عرب سے قریب ترین جو علاقہ تھا وہ تھا، اور وہ لوگ جو تھے قریب ترین تھے مسلمانوں سے، یعنی اہل کتاب تھے، اور سب دو بڑی پاور تھی، ایک ایرانی اور ایک رومی، اور یہ دونوں آپس میں بہت، اور ایرانی تھے آتش پرست تھی، اور یہ تھے اہل کتاب، اور مسلمان اہل کتاب کی طرف تھے اور کافر تھے ایرانی۔ روم لگا ہو تو میسج اسی طرف ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ، یعنی اس وقت پلیز آپ لوگ ذرا اس کو میوٹ کر لیا کریے جب بھی کوئی یعنی آپ کو بات کرنا ہو، یا اس کا خیال کیا کریں۔ تو اس یعنی فلسطین، ٹرکی، اس کے قریب ترین کا جو علاقہ تھا یہ تھا۔ اب وہ لوگوں کو اس وقت پہلی دفعہ کیا ہوا، 603 میں یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر اور اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تھی تو ان کو یہ خوشخبری ملی تھی کہ یہ یعنی کہ ہو گیا، لیکن ابھی جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، یعنی قریب کی زمین میں، اور اس کے بعد کہ وہ غلبہ یعنی پانے کے بعد وہ پھر سیغلبون ہو جائیں گے، وہ خود قریب وہ غالب آ جائیں گے، وہ اوور کم کر لیں گے اس جگہ کو، یعنی کہ رومی جو ہوں گے یہ ایرانیوں کو شکست دے دیں گے کچھ ہی عرصے سے، چند سالوں کے بعد۔ للہ الامر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، پہلے کا بھی ومن بعد بعد کا بھی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے۔ پہلے بھی جو شکست کھا گئے تھے وہ بھی تھا اللہ کا فیصلہ، بعد میں جو پریڈکشن کر رہے ہیں بعد کا بھی فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس دن کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، اس دن یفرح المؤمنون، اور یہ ہوا تھا، جنگ بدر میں کامیابی ہوئی تھی، اور مومن اس وقت وہاں پر ان کو خبر آئی تھی کہ رومی جو ہے یہ غالب آ گئے، اوور کم کر لیا ایرانوں پر، تو ان لوگوں نے ڈبل خوشیاں منائی تھی، اور اللہ کی مدد سے، اور اللہ چاہے جس کو مدد کر دے وہ زبردست ہے، رحم کرنے والے۔ سورہ الروم جو ہے 2 کے سٹارٹ ہوا ہے کہ ایک خوشخبری سے، لیکن سورہ الروم کے اگر اس میں آپ جائیں تو آپ کو ومن آیاتہ آپ کو بہت ساری آیات آپ کو اس طرح سے ملیں گی کہ اور اس کی نشانیوں میں سے، اور اس کی نشانیوں، تو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلاف نہیں کریں، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے ہیں، لوگ ظاہری فائدہ دیکھ رہے ہیں، اسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور آخرت کے فائدے سے دور ہیں۔ یعلم الظاہر، وہ جو ہے جانتے ہیں ظاہری پہلوؤں کو اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ظاہری علم ہے، جو سپرفیشل علم ہے، جو ڈیپ علم ہے،
جو آپ کو قرآن سے مل رہا ہے, جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے, جو آپ کو آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وہ یقین دے رہا ہے, اس سے دور ہے وہ. کیوں؟ آخرت سے غافل ہیں, دنیا میں لاسٹ ہیں. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے اندر اب نشانیاں شروع ہو گئی. اپنے اندر سے سٹارٹ کرو, پہلے ما خلق, پہلے غور و فکر کرو. ایک تاکیدی ہے بات ہے. اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں بنایا ہے اور اس کے درمیان سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنایا ہے, اور سب کا اجل مسمى ہے, سب کا ایک فکس ٹرم اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن اکثر لوگ اللہ کی ملاقات سے انکار ہیں. کیا وہ زمین پہ چلے پھرے نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے ہوا انجام ان سے پہلے لوگوں کا؟ وہ لوگ اتنی زیادہ قوت والے تھے اور آثار والے تھے, یعنی کہ زمین کو انہوں نے کھود ڈالا, آثار الارض کر دیا, یعنی کہ اتنے اس میں نشانیاں کھود کھود کے بلڈنگز بنائی اور خوب آباد کیا, بہت زیادہ. اکثر مما عمروہا, اس سے جو انہوں نے آباد کیا. کس نے؟ یہ مکہ والوں نے. جو یہ لوگ آباد کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ تھے. کیا وہ چلے پھرے نہیں ان جگہوں میں؟ تو وہ روز آنا جاتے تھے, آتے تھے ان جگہوں سے, ان کو ساری نشانیاں نظر آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس پہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس تو رسول بھی آتے تھے روشن نشانی لے کے, لیکن نہیں تھا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا, وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. جو وہ تباہ ہوئے ہیں سارے کے سارے, وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ظلم کیا تھا, وہ انہوں نے اللہ کی آیات پر انکار کیا تھا, رسولوں کا انکار کیا تھا. پھر کیا تھا ان کا انجام؟ وہ لوگ جنہوں نے برا کیا تھا, بہت برا, کیا تھا ان کا انجام؟ کیا تھا انہوں نے بہت برا کیا تھا. کیا؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا. یعنی نشانی سامنے دیکھ کر, اونٹنی کو بھی دیکھ کر انکار کر دیا, اور اللہ کی طرف سے رسول بھی لے کر آئے, اپنی روشن نشانیاں بھی, اور آن ٹاپ وہ مذاق بھی اڑاتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ جو پہلی دفعہ پیدا کرے گا دوبارہ پیدا کرے گا, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا یقین آ جائے. جس دن آئے گی وہ ساعہ آئے گی, اس دن مایوس ہو جائیں گے مجرم, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَاءَ, کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی شریک جو ان کی سفارش کر سکے, اور جن کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے, انکار کر رہے ہوتے تھے. جس دن وہ ساعہ آئے گی وہ سب فرقہ نہیں, گروپ بنا دیے جائیں گے. جو جس کو پیروی کرتا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا, جو جس کے ساتھ ہوتا تھا وہ لیڈرز, وہ گمراہ لیڈرز, گمراہ کرنے والے, جو صحیح راستے پہ لے کر آنے, وہ سب ایک یعنی گروپ میں ہوں گے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو بہت ہی خوبصورت یعنی ایک باغ میں ہوں گے, خوش خرم ہوں گے, یعنی ان کا بھی ایک گروہ ہوگا, لیکن بہت خوشیوں میں ہوں گے. اور جنہوں نے کفر کیا تو اللہ کی آیات سے انکار کیا تھا, اس کی ملاقات اور آخرت کا انکار کیا تھا, اس کے یعنی ملنے کا, آخرت کے ملنے کا, تو یہ سارے کے سارے عذاب میں حاضر ہوں گے. اب تسبیح کیجیے, آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ از فری آف اینی فالٹ. اللہ تعالیٰ کے تو کوئی اتنے سے بھی اللہ کے اس میں وہ نہیں ہے, یعنی کہ فری آف فالٹ کہنا چاہیے, سبحانہ, یعنی پاک ہے وہ ہر چیز سے, ہر خرابی سے, ہر فالٹ سے. فسبحان اللہ. اور یہ نماز کی دلیل ہے, پاکی بیان کرو یعنی کہ اللہ کی تسبیح کرو, تو تسبیح نماز بھی ہے. جب تم شام کرتے ہو, جب تم صبح کرتے ہو, اور اس کی تعریف بھی ہے, کیونکہ نماز آپ کی کیا ہے؟ تسبیح ہے, تعریف ہے, ذکر ہے, جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اور اس سے آسمان اور زمین سارا کچھ, ساری کوئی حمد کر رہا ہے. اور کس وقت کرنا ہے؟ عشیاں, تیسرے پہر اور ظہر کے وقت. یخرج الحی, وہ ذات جو زندے کو جو ہے وہ مردے سے نکالتا ہے, اور مردے سے زندہ بھی نکالتا ہے, اور زمین کو بھی اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اور اسی زمین سے کذالک, اسی طرح سے یخرجون, تخرجون, تم نکالے جاؤ گے. اب یہاں سے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے شروع کی. اب 10 نشانیاں آپ دیکھیں گے. وَمِنْ آیَاتِكُمْ, اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بتا رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا تھا, اور پھر تمہیں بشر بنا کے تنتشرون, پھیلا دیا تمہیں, ٹھیک ہے, تمہیں ہر طرف پھیلا دیا گیا ایک آدم سے. اور اس کی نشانیوں میں سے کہ تمہارے لیے پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انہی کے اندر سے بی بی حوا نکلی ہے علیہ السلام, ان کی پسلی سے. تو ان کے تمہارے نفسوں سے تمہارے ازواج بنائے. اور یہ بھی بات ہے کہ ہم ہی میں سے ہیں, کوئی جن میں سے نہیں ہمارے اسپاؤسز, اور کوئی اور جانوروں میں سے نہیں ہے, ہمارے میں سے ہیں, ہمارے جیسے ہیں, ہم ہی جیسے ہیں ازواج. اور کیوں بنایا؟ لتسکنو, کتنی بڑی نشانی ہے یہ کہ تم سکون حاصل کرو. نکاح کا اہم مقصد ایک دوسرے کے لیے باعث سکون. اور ان کے اندر ڈال دیا خاص ایک چیز ڈال دی, مودہ و رحمہ.
مودہ و رحمہ. شروع کے دن تو بڑے مودہ والے ہوتے ہیں, لینے دینے کے ہوتے ہیں. اس کے بعد رحمہ بن جاتا ہے. جب اولڈ ایج آتی ہے تو مرسی رہ جاتی ہے. کچھ ہمیں ایک دوسرے سے چاہیے نہیں ہوتا, بٹ مرسی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کیئر ٹیکر, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو نشانی ہے نا جو غور و فکر کرے کہ آپ اولڈ ایج میں اپنے اماں ابا کو دیکھیں, اولڈ ایج میں وہ لوگ کس طرح سے ہوتے تھے, کوئی کسی طرح کے تکلیف ہو کچھ ہو ان کا خیال کر رہے ہیں, اپنے ہسبینڈ کا خیال کر رہے ہیں, ہسبینڈ بیوی کا خیال کر رہے ہیں, یعنی کہ دوسرے کے لیے ایک دم رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین بنائے, اور اختلاف السنتکم, یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ تمہارے مختلف تمہاری زبانیں ہیں, اختلاف ہے تمہاری زبانوں, ہر علاقے کی ڈفرنٹ زبان. آپ پاکستان میں ہی چلے جائیں تو پاکستان میں ایک ملک پاکستان ہے, اس میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, کتنے علاقے ہیں. جب آپ علاقے کی پہچان بن جاتے ہیں, اس علاقے کی ادھر آتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں اچھا یہ فلاں بولی والے, یہ فلاں علاقے کا ہے. لیکن کسی کو کسی سے برتری نہیں ہے, ہم سورہ حجرات میں پڑھیں گے. اور تمہارے رنگ بھی, رنگوں کا بھی فرق ہے. آپ کہیں چلے جائیں ڈارک کے ہیں, کہیں چلے جائیں بہت وائٹ ہیں, کہیں چلے جائیں تو بیچ کے ہیں, تو آپ کو ہر طرح کے رنگ والے بھی ملیں گے. یہ کیسے ہے؟ یہ نشانی نہیں ہے. یہ نشانی دیکھ کے غور و فکر نہیں کر سکتا آدمی کہ ایسا کیسے ہے, یہ لینگویج کیسے سب کی بن گئی, اتنے لوگوں کی اتنی لینگویج کے ایک چیز کا مطلب ہے ڈفرنٹ, اور وہ ہماری لینگویج سے ایک دم ڈفرنٹ. یہ زبان پر اگر آپ لینگویجز پہ اگر آپ غور کریں تو ایک زبردست آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئے اس میں. اور پھر تمہاری نشانی میں سے تمہاری منامکم, تمہاری نیندیں, باللیل, رات کے وقت, اور نہار میں بھی ہے نیندیں, یعنی آپ کی قیلولہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پاور نیپ, یہ بھی ایک نعمت ہے. اور نہار میں کیا کرتے ہیں آپ, ابتغاء فضلی, اب نہار میں دن میں آپ اللہ کی فضل تلاش کرتے ہیں. اس میں تو بڑی نشانی ہے. اس نشانی کس کے لیے؟ جو سنے گی قوم. کون سن رہا ہے؟ جس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اللہ کی آیات, اور جو پڑھ کر سن رہا ہے, اور سن رہا ہے تو اس کے دل اندھے نہیں ہیں, اس کے دل بہرے نہیں ہیں, وہ دل پہ اتر رہی ہیں یہ آیات. اور ان میں سے نشانی ہے کہ تمہیں دکھاتے ہیں, تمہیں بجلی دکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, بجلی بھی ایک نشانی ہے. اور تم اس میں خوف میں بھی ہوتے ہو اور طمع بھی, امید بھی. خوف کی اطلاع سے آپ ڈر جاتے ہیں, اور آپ کو امید بھی ہے کہ یہ بجلی چمکی ہے اب تو بارش ہوگی, اور پھر برسات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پانی, اور جو زمین ہے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں. اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل لے. تو عقل کون لے گا؟ جو علم لے گا کہ یہ بارش آ رہی ہے, بارش کے اوپر جائے, جو بار بار اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ نور میں بتا دیا کس طرح سے جڑتے ہیں بادل, اور کس طرح سے اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے, من آیات ان تقوم السماء, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے کہ قائم ہے آسمان اور زمین, قائم ہے آسمان اور زمین, ٹھہرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اس کے حکم سے ٹھہرے ہوئے. اب یہ آسمان آپ کو بڑا پرسکون لگ رہا ہے, یہ کبھی غور کیا ہے؟ اور جیسے میں سورہ ملک میں پڑھا تھا کہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے, کوئی ہول نہیں ہے, بار بار دیکھو کچھ نہیں اس میں رکھنا نظر آئے گا. ویسے ہی دیکھیں آپ سوچیں, اور جب اس کو پکارے گا اللہ تعالیٰ ایک پکار زمین میں, اور تم سب نکلتے چلے جاؤ, یعنی کہ آج یہ قائم ہے وہ لپٹ جائے گا, جب اللہ کی پکار آئے گی ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں. آج یہ قائم ہے, اس پہ کیوں نہیں آپ نظر ڈالتے ہیں, غور کرتے ہیں. اور سب کے سب اس کے لیے حاضر ہوں گے, فرما بردار ہوں گے. اور وہ جو ذات جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ ہوا احون علیہ. یہ تو ہون ہے, یعنی کہ احون ہے, یعنی کہ اٹس ویری ایزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دوبارہ نکالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اس کی مثال بہت بلند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال اس سماوات والارض, یعنی آسمان اور زمین کے مقابلے میں, کسی چیز کے مقابلے میں اللہ کی جو ہے مثال سب سے بلند ہے, اور وہ عزیز ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں میں سے ایک مثال بتا رہے ہیں, ضرب بیان کرو مثل, ان کے تمہارے لیے مثال ہے تمہارے اپنے نفسوں میں سے. حل مما ملک, جو تمہارے مالک تم ہو, جن کے مالک ہو دائیں ہاتھ, یعنی کہ تمہارے سلیوز جو ہیں, اور اس کو من شرکا, جو بھی تمہارے ساتھ ہیں اس میں, اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, فیما رزقناکم, اس میں سے وہ شریک ہیں. فیما من شرکا, کیا وہ شریک ہے تمہارے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے, یعنی کہ اگر ان کو تم جو بھی تمہیں دیا ہے, جو بھی مال, جو بھی چیز دیا, تم اس کو اپنے ساتھ شریک کر رہے ہو کہ تمہارے ساتھ برابر آ جائیں گے تمہارے ساتھ, یعنی جو بھی تمہیں مال دیا تم ان کو دے رہے ہو کہ تم ان کو اپنے ساتھ برابر کر لو گے, یعنی ایکول کرنے کے لیے اپنے ساتھ
تم تو ڈرتے ہو جیسے کہ تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو ان سے، یعنی وہ سلیوز کو بھی آپ اتنا نہیں دیتے ہیں، اگر آپ دے دیں تو وہ آپ کے برابر آ جائیں گے، آپ کو یہ ڈر ہوگا یہ تو ہم اپنے جیسوں سے ہم ڈر رہے ہیں، جیسے کہ یہ تو ہمارے برابر والے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو اپنے جیسا نہیں کرنا ہے تم نے ان کو، تو اپنے جیسا نہیں کر رہا، کیا مطلب ہے اس کی بات کی؟ یعنی وہ اصل مالک ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی مثال سب سے بلند ہے وہ اللہ، یعنی کہ جو تم کو اللہ نے جو اختیار دیا کسی اور کو اختیار نہیں دے رہو، تم اللہ کے اختیار میں کسی اور کو اختیار کیسے دے رہو؟ یہ شرک کی نگیٹ کرنے کے لیے تم اللہ کے اختیار میں کسی اور کو اختیار کیسے دے رہو کہ وہ شرک اس کو تم نے کہہ دیا اس سے مانگ رہے ہو، تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تم کسی اور کو کیسے اختیار دے رہے ہو؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنی آیات، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آپ اپنے جیسے جو آپ کے غلام ہیں، کام کرنے والے، آپ ان کو زیادہ نہیں دیں گے، اپنا مال کیا پوری جائیداد ان کو دے دیں گے کہ آپ جیسے ہو جائیں گے، وہ آپ نہیں دیں گے، آپ ان کو شریک اپنے اس میں نہیں کریں گے، تو آپ اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کیسے کرتے ہیں؟ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی احوا کی، ڈیزائرز کی، بغیر علم کے، یعنی کہ یہ جو انسان کا جو خواہش ہے، خواہش نفس ہے، یہ انسان کو جو ہے یہ بغیر علم کے یہ اس طرف لے کے جاتا ہے، شرک کی طرف، ڈیزائرز کی وجہ سے۔ میرا دل چاہ رہا تھا یہ کرنے کا، میرا آپ کے دین میں دل کہاں سے آ گیا؟ دین جو ہے جو بتا دیا گیا ہے پرسکرائبڈ ہے بالکل، یعنی آپ نے مانگنا، میرا دل چاہ رہا تھا میں یا علی سے مانگوں یا علی کر کے مانگوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں، ان کے لیے آپ نے کتنی قوالیاں بنا لی، وردِ جھولی میری یا محمد، آپ نے کتنی باتیں ایسی بنا دی ہیں، تو کیوں بنایا؟ یہ اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے، بغیر علم کے، جاہل لوگوں نے یہ کیا ہے، بالکل جاہل، جس کو جو کون ہدایت دیتا ہے؟ جس کو اللہ بھٹکا دی اس کو کوئی نہیں ہدایت دے سکتا ہے، اور اس کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حنیفہ، آپ اپنے اس دین اللہ کے لیے مخصوص ہو جائیں، اس دین کو جو اللہ نے فطرت پر بنایا ہے، وہ دین ہر انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے، وہ فطرت الناس علیہ، ہر انسان اس پر ہے، دین فطرت ہر انسان کے اندر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیل نہیں کی ہے۔ الست ربکم کر کے سب کو بھیجا ہے دنیا میں، ایک وعدہ الست لیا اس کے ساتھ بھیجا ہے دنیا میں، ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھیج دیا، اس دین کے ساتھ بھیجا ہے، ہر ایک کو اچھا اور برے کی پہچان دے دی ہے، یہ ان کی ڈیزائرز ہیں جو ان کو اس طرف اور اس طرف لے کے چلی گئی ہے۔ یہ وہ انسان جو ہے، ہر بچہ فطرت پیدا ہوا، اب وہ ماں باپ عیسائی ہیں، مسلم ہیں، وہ جو بھی ہیں اس کو بنا دیں گے، اس کو اپنے خواہشات کے لحاظ سے بنا لیا انہوں نے، اپنے خواہشات کے لحاظ سے بنا دیا ہے نا، اور اس کے اندر تو اچھا برا، اگر اس کے سامنے اچھا اور برا رکھ دیا جائے شروع سے ہی کہ دیکھو یہ خرابی ہوگی اگر تم یہ کرو گے، یہ اچھائی ہے یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گی، تو کبھی بھی جو ہے وہ خراب اس راستے پہ نہیں جائے گا، وہ دین فطرت پہ جائے گا پھر وہ۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ منیبین الیہ، اب رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کی طرف رجوع کرو، اس سے تقویٰ کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہیں ہو۔ صحیح دین کیا ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی طرف پلٹے، انسان اللہ کو اپنا مرکز بنائے۔ من الذین فرقوا دینہم، اور کیوں فرقے بنتے، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر فرقہ واریت کیوں اختیار کی؟ اتباع ظن اور اتباع ہوا، یعنی کہ ہوا کی پیروی کرتے ہوئے اور گمان کی طرف جاتے جاتے، اور میرا خیال ہے یہ ایسا ہی ہے، میرا خیال ایسی ہے، اور خواہشات پر چلتے ہوئے، تو یہ کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ فرقے۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کا فرقہ بنا دیا، اور کانوا شیعا، گروہ بن گئے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی اس کے پاس ہے بڑا اترا رہا ہے، فرحون اترا رہا ہے، میرا فرقہ زبردست ہے، میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا ہے، ہم صحیح ہیں، ہم جن کو مانتے ہیں بس ہم صحیح ہیں۔ اگر وہ قرآن سے جڑ جاتے تو یہ نہیں ہوتا، اگر وہ اللہ کی طرف جڑتے، کیا کرنا تھا؟ منیبین الیہ، اس کی طرف اگر رجوع کرتے، اس کا تقویٰ کرتے، نماز کو قائم کرتے، اور نماز قائم میں کیا چیز آتی ہے؟ اتلو ما اوحی آتا ہے، قرآن کا پڑھنا آتا ہے۔ مس الناس، جب انسان کو چھو جاتی ہے کوئی دور، دعاؤ پکارتا ہے، منیبینا، اس کے طرف رجوع کرتے ہوئے، جب ہم اپنی بارہا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائیے کہ یہ کس طرح کے انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ وظیفے لمبے چوڑے پڑھ رہا ہے، تسبیحاں لے کے پھر رہا ہے، اور جیسے ہی اس کو کچھ رحمت مل گئی بس ختم۔ یشرکون کیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے
ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنا یہ بھی شرک ہے. یعنی اپنی خواہشات کے مطابق کام شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ چلے گئے, اللہ تعالیٰ پیچھے چلے گئے. اور جب اللہ تعالیٰ پیچھے چلے جائیں اٹ مینس کہ شرک ہو گیا. لیکفرون, ناشکری کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, یعنی ساری اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, وہ ناشکری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی تھریٹ ہے یہ, فتمتعوا, فائدہ اٹھا لو, تم ان قریب جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطان, کیا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل آئی تھی جو بات کر رہی تھی کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں جس بارے میں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جب ہم رحمت دیتے ہیں تو بڑے اترانے لگ جاتے ہیں, اور جیسے ان کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے جو کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. یعنی انسان کا جو کیا ہوا جو آتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہیں. یعنی ہم بعض اوقات انسان کا نہیں کیا ہوا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ لیسن ہے. ہم یہ کہیں گے ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی, پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھنا چاہیے, ایسس کرتے رہنا چاہیے آخر ہم نے کیا کیا جو یہ چیز ہوئی ہے. کبھی بیماری میں بھی کوئی بد احتیاطی ہم کر لیتے ہیں نا, بد احتیاطی کر لیتے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا, تو وہ ہماری اپنی کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا, کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہوتی ہیں. اور لیکن ایسے لوگوں کی کیا ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, ایک دم ڈپریشن. اور جو مایوس کون نہیں ہوتا ہے, جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہر شر اور خیر اللہ کی طرف سے, وہ الحمدللہ کہتا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ لیسن لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ ٹھیک کرتا ہے, وہ مایوس نہیں ہوتا ہے. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, کیا دیکھا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا کے رزق دیا اور جس کو روک دیا ہے. اس میں بھی ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں. اب رزق دینے کا مقصد کیا ہے, رزق بتانے کا مقصد کیا ہے, فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ, تو قربا کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ایسے رشتہ دار جو آپ سے یعنی ملنا نہ چاہے اس کی مدد کرے, یہ بہترین صدقہ ہے. یعنی کوئی ہے ایسا جو آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتا ہے اور ضرورت مند بھی ہے, آپ اس کو بھی دیں, اور ضرورت مند بھی نہیں ہے تو بھی آپ اس کو کچھ ہیلپ کر دیں. یعنی بہت زیادہ ایسے سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے, یعنی مسکین کو کرنے سے زیادہ ڈبل ثواب اپنے رشتہ داروں کو کرنے کا ہے. تو ہم مسکین وغیرہ کو دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ہم اوائڈ کر لیتے ہیں. اس کا حق دو, مسکینوں کو دو, جو مسافر ہیں ان کو دو. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں, جو اللہ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی, اور وہ فوراً ریلیٹ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے تو ہم کیوں جمع کر کے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے تو اللہ کے بندوں میں بھی بٹنا چاہیے. لیکن وہ بھی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ پوری طرح پھیلا دیا ہاتھ اور آ کے حسد زدہ رہ گئے, یا گلے پہ باندھ کے رکھا, الا عنقک یبسط کل بسط, یبسط کل بسط, ہاتھ کو پھیلا دیا کل بسط اور سب نکل گیا مال. ایسا نہیں, آپ نے اپنے کے اخراجات دیکھ کے ان کی مدد کرنا ہے. یعنی دین ہمارا عدل والا ہے, یعنی کہ آپ نا انصافی اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کریں اور ان سے بھی نہیں کریں. اولئک هم المفلحون, اور یہ کامیاب والے ہوں گے, یہ فلاح پانے والے ہوں گے. وما آتیتم, اور کس طرح کے جو ہے مال اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی تم دیتے ہو ربا میں سے کہ وہ مال تمہارا بڑھ جائے. تو تین طرح کے آپ کے پاس مال کا ہوتا ہے نا ذریعہ. ایک ربا ہوتا ہے آپ دینے کا, یعنی کہ جو آپ ربا میں دے رہے ہیں, جو آپ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں, اور جو آپ صاحب یعنی اور جو صدقات جو صاحب مال کے لیے ہے. تو یعنی یہ آیت جو سود کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ یعنی پہلی آیت تھی یہ. تو اب سود کے لحاظ سے انٹروڈیوس کرایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. وہاں پہ آپ نے سورہ ال عمران میں منع کیا ہے, اس میں آیا منع کیا ہے, سورہ البقرہ میں منع کیا ہے, لیکن یہاں پہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فلا یربو عند اللہ, وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک جو تم مال دیتے ہو ربا کے لیے. وما آتیتم من زکاۃ, اور تم زکوٰۃ میں جو دیتے ہو تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے دگنا کر کے. زکوٰۃ میں صدقات, اور زکوٰۃ جو ہے مخیر حضرات کے لیے, اور خیرات اور صدقات جو ہیں وہ ایچ اینڈ ایوری پرسن کے لیے, کہ جس کے پاس کچھ نہیں بھی ہے وہ بھی ایک کھجور دیتا ہے. ہم نے پڑھا سورہ توبہ میں, وہ کھجور لے جا کے دیتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو دینے کا ایک شوق ہونا چاہیے. ہر وقت لینے کا جو لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں ان کو مانگ رہے ہیں, دینے کا کچھ نہیں ہے. تو یعنی کہ صدقات اور خیرات ہر کوئی دے. تو یہ کیا کرتا ہے صدقات اور خیرات, آپ کے لیے بنا ڈلتی ہے, یعنی کہ کوئی مشکل آسان ہو جاتی ہے. اللہ کو خوش کر رہے ہیں نا, اللہ کی رضا کے لیے. اور زکوٰۃ تو ہمارے پر فرض ہے, مخیر حضرات پہ جس پر زکوٰۃ کا پورا آتا ہے, جس پہ الذین خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق دیا, تمہیں مارے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا.
हर कोई और शुरका ऐसे कर सकता है, मैं यफुल मिन ज़ालिकुम, कोई और कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ भी चीज को पाक है, वो ताला है, बहुत बुलंद है, जिससे वो शिरक करते हैं। अब ये जो आयत आ रही है, ये आयत मैंने बारहा सुना है, और ये जो है आपको ये आजकल जो कोविड फैला था और उसमें भी बहुत ज्यादा स्कॉलर्स ने इसको कोट किया था, बहुत ज्यादा दिल को लगी थी ये बात। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास, फसाद तो फैल गया फसाद, यानी कि बुराइयां कह लें, या कोई ऐसी चीज फैल गई, कोई ऐसी तकलीफदेह चीज आ गई है। क्यों? बर और बहर में, कि इंसान की अपने हाथों की कमाई की वजह से इंसान ने जो किया, अल्लाह का हक नहीं दिया, अल्लाह की तरफ नहीं आए, गरीबों का हक मारा, या कुछ भी, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, पूरी दुनिया करप्टेड है। कोई कोना आप देखें जहां पर, इवन आप अगर देखें कि सऊदी अरब को हम देख लें, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे करप्शन नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे करप्शन नहीं हो। तो सारे लपेट में क्यों आ गए? पूरा ग्लोबल एक आ गया, एक अटैक हुआ है। क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, क्यों किया? लियुज़ीक़हुम बअदल लज़ी अमल, ताकि अल्लाह चखाए जो उन्होंने बाज जो अमल किए थे। क्यों किया? लअल्लहुम यरजिऊन, कितने लोग लौटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोगों को समझ आई है, कितने लोगों ने मौत को करीब से देखा है, कितने लोगों ने इसको देखा है। अब ये दो ढाई साल जो हमारे गुजरे हैं, कितनी आंखें खुली और कितना खैर भी आया, कितनी चीजें समझ में आई है। तो अल्लाह ताला ये आयत बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमें, लअल्लहुम यरजिऊन, कुछ थे जो यरजिऊन हुए हैं, लौटे, कुछ पे असर नहीं हुआ है। कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, कह दीजिए चलो फिरो जमीन में, देखो किस तरह से अंजाम हुआ तुमसे पहले लोगों का, अक्सर उसमें से शिरक करने वाले थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, बार बार फाकिम बचा, यकसू हो जाओ, अपने चेहरे को अपने दीन के लिए, दुरुस्त दीन के लिए करो, इससे पहले कि कोई ऐसा वक्त आ जाए जो वो वक्त लौटने वाला नहीं होगा। क़यामत का वक्त, मौत का वक्त जब आएगा तो वो लौटेगा नहीं, उससे पहले और मौत देखकर कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, वो नहीं है, कुछ नहीं काम आएगा। मिनल्लाह यौमइज़िन यस्तदअऊन, और फिर यानी फिरके ग्रुप बना के खड़ा कर दिया जाएगा। सब हर कोई अल्लाह के सामने खड़ा होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे। जिसने कुफ्र किया तो उसी के ऊपर उसका कुफ्र होगा, जो नेक अमल करेंगे तो उसके नफ्सों के लिए होंगे, वो राह हमवार कर रहे हैं अपने नफ्सों के लिए, यानी अपने लिए वो राह हमवार कर रहे हैं, यानी सही रास्ते पे जाने के लिए, ताकि अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, और ईमान वालों को, नेक अमल करने वालों को अपने फजल से। और अल्लाह मोहब्बत नहीं करते हैं इनकार करने वालों से। इनकार एक काफिर है, और एक जो अल्लाह की आयात का इनकार कर, एक जो हम मुसलमानों में काफिर है, यानी कि काफिर की तरह नहीं है, यानी कि जो इनकार करने वाले, जो अल्लाह की बात सुन के भी नहीं सुनते हैं, जिस तरफ आते ही नहीं है, जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को हर्ट कर रहे हैं, जो माल बटोर रहे हैं, ये सारे उस इनकारी में से हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हैं। और उसकी निशानियों में से है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको हवाओं को भेजा, खुशखबरी देने वाला। एक रियाह है जो खुशखबरी है, एक री है जो अजाब वाली होती है। ये दो हवा का याद रखें, वलियुज़ीक़कुम, और तुम्हें, ताकि वो जो चखाए तुम्हें, जो यानी चखाए मीन्स कि अल्लाह ताला दिखाए तुम्हें अपनी रहमत से, और तुम उसी हवा से क्या हो रहा है, फुल्क चल रही है। हवा अगर रुक जाए तो कश्तियां चल सकती हैं। हवा भी एक रहमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, उसके हुक्म से कश्ती चल रही है, और तुम फजल तलाश करो। और जब तुम फजल तलाश करो, तुम्हें एक जॉब मिली है, तो तुम्हें क्या करना है? शुक्र अदा करना। और शुक्र क्या है? इताअत। शुक्र क्या है? सिर्फ जबान नहीं है, दिल है, जवारे है, लिम्स, जवारे कहते हैं लिम्स को, उससे आपने शुक्र अदा करना है, और उससे आपने इताअत जाहिर करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, हमने भेजा आपसे पहले भी कई रसूल कौम की तरफ उनके साथ रोशन निशानियां लेकर आए थे, फिर हमने जुर्म करने वालों से इंतकाम लिया, और ये हक था हमारे ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, ये हक था, ये लाजिम था, क्या कि हम मदद करेंगे मोमिनों को, क्योंकि मोमिन थोड़े ही थे, और थोड़े जो थे वही कायम रहे उस अपने ईमान पर। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। अल्लाह वो जात है जो तुम्हारे लिए हवाओं को भेजता है, और उससे बादल उठाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, बादल उस हवा से, ये हवा का जिक्र है। उस हवा से कश्ती चली, जिससे आपने रिस्क तलाश किया। अगर हवा रुक जाती तो कश्ती आपकी नहीं चलती, उसे हवा रुक जाती तो ये बादल इधर से उधर नहीं जाते, पानी नहीं आता,
تو یہ ہوا کو اللہ تعالیٰ اسپیشل مینشن کر رہے ہیں نشانی کے طور پر، اور اس کو اٹھا لیتے ہیں بادل آسمان سے، اور جس طرح سے جاتے ہیں اور اس کو بنا دیتے ہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں، پھر تم اس کے بیچ میں سے دیکھتے ہو، بالکل سیم اسی طرح کی آیت ہے جو ہم نے سورہ نور میں پڑھی تھی، اس کے بیچ میں سے پانی نکل آ رہا ہے بادلوں کے بیچ میں سے، اور پھر وہ پہنچا دیتا ہے جہاں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ تو یعنی کہ بارش رحمت ہے، بارش کو ہم نے خود زحمت بنا دی ہے، اور کبھی اللہ کے عذاب کی طرح سے بھی بارش آئی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے اس پہ ہے، لیکن ہم نے خود اس کو اپنے ظہر الفساد فی البر والبحر، ہم نے خود خرابیاں کی ہیں نا، کہ اپنے ملک کی کوئی چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا ہے، کرپشن کیا ہے، روڈز کو صحیح نہیں بنایا ہے، اس کے ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں کیا ہے، تو وہاں اگر ایک دن کی بارش ہوتی ہے تو وہ عذاب کی طرح ہو جاتی ہے بارش، پانی ٹھہر جائے گا، مچھر آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، زندگی آپ کی پیرالائز ہو گئی، گاڑیاں باہر نہیں جا سکتی ہیں، کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بارش کو آپ عذاب کی طرح، تو وہ انسان کا اپنا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ بارش بھی آپ کے لیے زحمت بن جائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ، اور جب تک کہ بارش نہیں آئی تھی وہ مبلسون تھے، اس سے پہلے برسنے سے پہلے وہ مایوس تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ الرَّحْمَةِ، دیکھو تو اب آثار رحمت کے تو دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا مردہ زمین کو، اسی طرح سے ان ذالک لمحی الموتیٰ، زندہ کرنے والا مردوں کو بھی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت کے بتایا ہے مردہ زمین کو زندہ کر، اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کا عقیدہ دیا ہے، آخرت کا عقیدہ دیا کہ کس طرح انسان نکلے گا۔ آخرت کا عقیدہ از مسٹ، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر از مسٹ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور جب تم دیکھتے ہو ہم بھیجتے ہیں ریح کو، پھر وہ یعنی یہ وہ ریح ہے جو عذاب والی ہے، اور بھی وہ دیکھتے ہو زرد ہو جاتے ہیں اس کے بعد، اور پھر وہ کفر یعنی کہ وہ پھر مایوس ہو کر انکار کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی یعنی کہ اس سے انکار کر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کفر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس آپ جو ہے نہیں سنوا سکتے مردوں کو، اور نہ ہی سنوا سکتے ہیں ان بہروں کو کوئی بھی پکار اگر وہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل سیم آیت ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی، وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ، اور نہ ہی آپ جو ہے ہدایت دے سکتے ہیں کسی اندھے کو اس کی گمراہی میں، اور صرف کون سنتا ہے إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ، نہیں آپ سناتے مگر کس کو سنا سکتے ہیں؟ آیات جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے اور سبمٹ کرتا ہے اپنے ول کو، مسلمان یعنی کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے ہر بات کو کہ اللہ کے لیے مجھے کرنا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کون نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ تمہیں کمزور ایک یعنی کہ تمہیں پیدا کیا، پیدا ہوا ہے، جب انسان بچہ پیدا ہوا کچھ کر سکتا تھا، جو خود اپنا خود نہیں نہ پی سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا، یعنی اس کو لے کے لگایا جا رہا ہے، یہ بالکل کمزوری۔ ثم جعل من بعد ضعف، پھر بنا دیا اس ضعف کے بعد، کمزوری کے بعد قوت والا بنا دیا، پھر اس قوت کے بعد پھر کمزور بن گیا، اور پھر شیبہ ہو گیا، یعنی کمزوری ایسی کہ بڑھاپے والی کمزوری۔ جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ اپنے خلق کو بنائے، جس طرح چاہے یعنی سائیکل چینج کر دے، کمزوری کے بعد قوت والا، قوت کے بعد کمزوری، یہ تو اللہ کی خلق ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے، قدرت رکھنے والے۔ جس دن قائم ہوگی ساعہ یقسم المجرمون، قسم کھائیں گے مجرمون کیا کہ نہیں ہم ٹھہرے مگر ایک ساعہ، ایک لمحہ، ان کو یہ لمحہ لگے گا۔ کذالک کانوا یؤفکون، اور تم اس وقت پھرے جاتے تھے، تم اس سے انکار کر رہے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، وہیں پہ اوتوا العلم والے بھی کھڑے ہوں گے، اسکالرز کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے، ایمان والے کھڑے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو علم والے ہوں گے، وہ کہیں گے البتہ تم ٹھہرے تھے وہی اتنے ہی ٹھہرے تھے جو کتاب اللہ میں تھا، جو کتاب اللہ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا قیامت کا دن کا، اس نہیں تم ٹھہرے ہو۔ اب یہ ہے فہذا یوم البعث، یہ ہے بعث کا دن، یہ ہے اٹھنے کا دن جس کا تم جو تھے ولکنکم کنتم لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے تھے، یعنی تم جاہل بنے ہوئے تھے، تمہیں بتایا جاتا تھا تم جاہل بنے ہوئے تھے۔ اس دن کوئی نفع نہیں دے گا اس کو جس نے ظلم کیا تھا، نہ ان کی معذرتیں، نہ ان کی توبہ قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن کو ہر طرح کی مثال سے۔ آپ دیکھیں کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، کتنی اگزامپل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کیا کہ ہم رجوع کریں اللہ کی طرف، تاکہ ہم انیب کر دیں، ہم لوٹیں اللہ کی طرف۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اگر تم لے کر آ جاؤ گے کوئی بھی نشانی، یہ کہیں گے ضرور بضرور کہیں گے کافر لوگ،
تم تو ایسی بس اپنی طرف سے لے کر آتے ہو، ایک باطل چیز لے کر آتے ہو. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے مہر لگا دیتے ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے. تو علم رکھنے والوں کے دل سے جب علم حاصل کرے گا انسان مہر ختم ہو جائے گی. یہ جو تباہ ہے، جو سیلڈ ہو گیا ہے ہارٹ، یہ علم سے دور ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انما یخشی اللہ من عبادی علماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء. علماء کوئی نہیں عالم اور بہت بڑے بڑے عالم ہیں، جو علم کی طرف رجوع کرے گا، جو اللہ کی معرفت لے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا. فاصبر، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اب مکہ والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہ ہلکا نہ کر دیں، یعنی بے صبرا نہ کر دیں. جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، ان کی باتوں میں آ کر ان کی اذیت سے ایسا نہ ہو کہ آپ بے صبرے ہو جائیں اور آپ ہاتھ چھوڑ دیں اور آپ ان کے لیے عذاب مانگنے لگ جائیں، کہ ان کے لیے اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیں. آپ کو اپنے صبر پہ جم کے رہنا ہے. صبر کرتے رہنا چاہیے، یہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں.